اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ آپ پر اپنی محبت ڈال دے اور لوگوں میں قبولیت دے دے۔ نیک اور صالح دوست تلاش کریں اور مل کر دعوت اللہ کا کام کریں۔ ثواب کی امید رکھتے ہوئے ایسی مجلسوں میں شرکت کریں جہاں دعوت اللہ کا طریقہ سیکھنے کا موقع مل جائے۔ قرآنی رہنمائی: کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے مدد اور توفیق مانگیں۔ اللہ کا ذکر انسان کے معاملات کو آسان کر دیتا ہے، اس لیے کثرت سے اللہ کا ذکر کریں۔ دعوت اللہ میں نرم گفتاری قبولیت کے لیے زیادہ مناسب اور مؤثر ہے۔ اپنے بچوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے اس سٹائل کو مت بھولیے تاکہ وہ آپ کی بات کو خوشی سے قبول کر سکے۔ توحید انسانی فطرت میں پیوست ہے اور شرک اس کے منافی ہے۔ یعنی توحید آسان ہے، شرک مشکل ہے۔ آسان اس کے لیے ہو جاتا ہے جس کی فطرت ہی بدل جاتی ہے، پرورٹڈ فطرہ اور انسٹنکٹ جب ہوتی ہے تو وہ بندہ ہی شرک کرتا ہے۔ پھر اسی طرح فَعْبُدْنِی وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِکْرِی، اس آیت سے عمل لیجئے کہ نماز کا مقصد اللہ کی یاد ہے، اس لیے نماز کے دوران شعوری طور پہ اللہ کو یاد رکھیے۔ اللہ کا ذکر عزم اور حوصلے کو پختہ کرتا ہے اور ثابت قدم رکھتا ہے۔ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہر ایک کے لیے جو نفع بخش ہے وہ اسے عطا کر دیا، اور جو اس کی اصلاح کا ذریعہ ہے اس کی طرف اس کی رہنمائی کر دی۔